صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4-5 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ هُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تمہارے ساتھ، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، وہ تو تیار کرتے اس کے لیے کوئی سامان، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا ان کا نکلنا، ہم بعاثهم فثبتهم، ان کا کھڑے ہونا پس انہیں بٹھا دیا، وقیل اقعدوا، اور انہیں کہا گیا وقیل اقعدوا مع القاعدین کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم، نہ زیادہ کرتے، الا خبالا، مگر خرابی کے، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ تمہارے درمیان فتنے فساد کو بھڑکاتے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں ان کے سننے والے ابھی بھی موجود ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت جاننے والا ہے ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو۔ گزشتہ آیات سے غزوہ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ ایسی قوم کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے جو بڑی جنگجو ہے۔ تو جب مخلص تھے وہ تیار ہو گئے، انہوں نے اپنی تیاریاں کرنا شروع کر دی، اپنی سواریاں تیار کی، سامان کو تیار کرنا شروع کیا، اور جو منافقین تھے وہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ جب عین جانے کا موقع تھا، جانے کا وقت تھا، تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف بہانے بنانے لگے۔ کسی نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہے، کسی نے کہا میرا والد بیمار ہے، کسی نے کہا غلام بھاگ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر سنتے رہے اور ان کو اجازت دیتے رہے۔
تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیت کے اندر یہ تنبیہ فرمائی کہ آپ نے اجازت کیوں دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو پتہ چل جاتا سچے کون ہیں یہ جھوٹے کون ہیں۔ فرمایا اگر اجازت نہ بھی دیتے تب بھی ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جانا تھا۔ تو اس آیت کے اندر ارشاد ہے بلو اراد الخروج، اگر وہ خروج کا ارادہ کرتے، نکلنے کا ارادہ کرتے تمہارے ساتھ، لأعدوا له عدة، تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، اپنی سواریاں تیار کرتے، جو ضروریات زندگی تھی وہاں جا کر جو لڑنا تھا ہتھیار تیار کرتے۔ انہوں نے تو کوئی چیز بھی تیار نہیں کی، کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر مرض تھا، دلوں کے اندر شک تھا، شک کی بیماری لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں جائیں گے مر جائیں گے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر یقین نہیں تھا، اور یہ ایسے ہی کہتے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے حساب و کتاب ہوگا۔ جب دل کے اندر یقین نہ ہو تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، فرمایا لیکن اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا ان کا نکلنا، ان کا اٹھ کھڑے ہونا۔ فَثَبَّتَهُمْ، ان کو بٹھا دیا، تکوینی طور پر حکم آیا وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ کہ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا اللہ رب العزت کسی کو زبردستی نہ اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو اسلام سے نکالتے ہیں، کفر کے اندر داخل کرتے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ کا قانون ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو جس طرف چلتا ہے ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے چلے تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، پھر وہ ٹیڑھا ہی چلتے رہے اور اسی کو ان لوگوں نے حق سمجھ لیا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ راستہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے جو ادھر کوشش کرتے ہیں، جو کوشش نہیں کرتے ان کے لیے راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض تھا، دلوں کے اندر شک تھا، اور جانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، بہانے بنا رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر پسند نہیں کیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ فرمایا یہ شک کا ایسا مرض ہے جب یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے تو انسان ایمان سے جاتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کی ذات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا جس انسان کو آخرت پر یقین نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو فرمایا پھر اس کے دل کے اندر شک ہوتا ہے، اور شک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا جو مخلصین تھے وہ جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور فرمایا تلوار کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، مہدی کی روایت ہے کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور گھر آ کر اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنا، گھر آ کر دین کے اوپر عمل کرنا، فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کر دینا، اپنے آپ کو آقا کے دامن کے ساتھ جوڑ لینا، فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال بدلتی رہتی ہے۔ اگر کوئی غیر اسلامی ریاست اسلامی ریاست کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے تو فرمایا اس وقت جہاد کرنا جہاد اکبر ہو جاتا ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت کے راستے میں تلوار لے کر نکلنا، کلاشنکوف کے جہاد کرنا، فرمایا پھر اس وقت جو لوگ ہیں ان کے اوپر، بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بستی والے لوگ وہ مل کر بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پھر بھی وہ کام ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ساتھ والوں کے ساتھ پھر بھی نہیں ہو سکتے تو پھر ساتھ والوں کے ساتھ، فرمایا اسی طرح ہر لمحہ بلمحہ وہ وقت کو نزاکت کو دیکھتے ہوئے باقی لوگوں کے اوپر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس وقت جہاد کے لیے نکلنا، پھر اس کے لیے نماز تو قضا ہو سکتی ہے لیکن جہاد کو قضا نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 4 نمازیں قضا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی قضا کی۔ تو فرمایا وقت کو دیکھتے ہوئے اب فرمایا جہاد فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، اور باقیوں کے اوپر جو جہاد اکبر ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کرنا ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں، گھر والوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہوئے گشت کرنا ہے، لوگوں کو ملنا ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ تبلیغ کے ساتھ نکلے، یہ بھی ایک جہاد ہے، جی دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن یہ جہاد اصغر ہے۔ اور گھر جا کر پھر اپنے آپ کو دین کے اوپر کاربند کر دینا، پھر اپنے مقام کے اوپر رہتے ہوئے کام کرنا، فرمایا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے بھی نہ زیادہ کرتے الا خبالا،
مگر خرابی کی ہی زیادہ کرتے، خرابی ہی زیادہ کرتے، مسلمانوں کے درمیان فساد کرتے، فساد کو اور زیادہ بھڑکا دیتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، پھر فرمایا کہ وہ تمہارے درمیان فتنے کو برپا کرتے، فساد ڈالنے کی کوشش کرتے، تمہیں گروہوں کے اندر تبدیل کر دیتے. ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور فرمایا ابھی بھی تمہارے اندر وہ ایسے لوگ موجود ہیں جو باتیں سن رہے ہیں. جس وقت غزوہ بدر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی. 1000 میں 300 منافقین تھے. اور جس وقت عین جنگ بندی ہوئی، سب بندی شروع ہونے لگی، تو جو عبداللہ بن ابی تھا وہ کہنے لگا کہ ہماری تو بات مانی نہیں گئی، ہم نے کہا تھا کہ مکہ مدینہ کے اندر رہ کر جہاد کیا جائے، لہذا آپ تو میدان کے اندر آ کر لڑنا. سامنے 3000 اور ہم 1000 ہیں، پھر جو ہے مکہ والوں کی اور بھی لشکر آ رہی ہیں، یہ تو خود کشی کرنا ہے، اپنے آپ کو خود مارنے کے مترادف ہے، لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں رہتے. یہ 300 منافقین کو لے کر الگ ہو گیا. تو مقصد یہ تھا کہ جب ہم الگ ہوں گے تو مسلمان جو باقی ہیں مخلص ہیں وہ بھی چلے جائیں گے. لیکن جو مخلص سے وہ 700 نے 3000 کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. پھر اللہ رب العزت نے فتح بھی عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ان کی تعلیم بھی فرمائی. تو اللہ نے شاہ فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، صحابہ اکرام کے درمیان فتنہ فساد کرتے، اس لیے اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا. اور فرمایا ابھی بھی تمہارے اندر ایسے منافقین موجود ہیں جو تمہاری باتیں سن کر جا کر اپنے گروہ کو بتائیں گے، ان لوگوں کو بتائیں گے. لیکن فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں. واللہ علیم بالظالمین، فرمایا تمہاری حفاظت کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے. جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے پھر وہ نکل پڑتا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. فرمایا ظالمین کے ساتھ نہیں بڑھنا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فرمایا اللہ رب العزت کو معلوم ہے سچے کون ہیں، منافق کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. فرمایا اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز موجود ہے. واللہ علیم بالظالمین، کیونکہ اللہ رب العزت ظلم کرنے والوں کو جاننے والا ہے. تو ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ.